اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت میں ہر طرح کی غلامی اللہ تعالیٰ کی، اپنے آپ کو مکمل خدا کے حوالے کر دینا، اس عمل کو آسان لفظوں میں عبادت کہا جاتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی وجہ سے بے سکونی، پریشانیاں، مشکلات۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ آیت یاد کر لیں قرآن مجید کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا، بھائی اپنا خیال رکھا کرو۔ کہتے ہیں نا آج کل ایک ڈائلاگ ہے، کہیں بھی کوئی رخصت ہو رہا ہو، جا رہا ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ میں اس میں ایک لفظ اضافہ کر دیتا ہوں، اپنے خرچے پہ، کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ، کیونکہ آج کسی کو مشورہ دو نا تو وہ بعد میں پیسے مانگنے آ جاتا ہے کہ آپ نے کہا تھا اس لیے۔ لیکن جب آپ کسی سے کہتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا تو کیوں کہتے ہیں یہ؟ کہ بعض دفعہ انسان خود اپنا خیال نہیں رکھتا، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے وہ۔ ہم نے ایسے ڈاکٹرز دیکھے ہیں جو ساری زندگی لوگوں کا علاج کرتے رہے، اپنے آپ کو بھول گئے، جس بیماری کے اسپیشلسٹ تھے اسی میں ان کی موت واقع ہوئی، اپنا خیال نہیں رکھا انہوں نے۔ لوگوں کو نصیحت کرتے کرتے اپنے آپ کو بھول گئے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ دوسروں کو برائیوں سے روکنا، روکتے روکتے خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ تو اس سے اتنی بات تو پتہ چلتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، بعض دفعہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے اپنے آپ سے۔ بہت زیادہ پیسہ آیا، قرآن نے کہا اعتدال سے خرچ کرو۔ آپ کی طبیعت میں اسراف تھا، آپ اڑا رہے ہو، پیسہ اڑا رہے ہو، یہ بھول گئے کہ یہ ختم بھی ہو سکتا ہے، کل آپ پر حالات بھی آ سکتے ہیں، اور وہی ہوا، آپ پہ حالات آئے تو لوگ آپ سے کیا کہیں گے؟ یار تم نے لوگوں کا خیال کیا مگر اپنے آپ کو تم بھول گئے، اپنا خود کو بھول گئے کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ تبھی تو قرآن نے کہا نا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو، اتنے کنجوس بھی مت بنو، اور ایسا اڑانا بھی مت شروع کرو کہ کل لوگوں کے سامنے تمہیں ہاتھ پھیلانا پڑے۔ تو یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کا خیال کرتے کرتے یا کسی بھی وجہ سے، بعض دفعہ خیال نہیں کر رہا ویسے ہی، کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے آپ کو بھول جائے؟ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے ہوتی ہے، حتیٰ کہ کسی اور سے بھی اگر اس کو محبت ہوتی ہے تو وہ اپنی وجہ سے ہوتی ہے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو انسان جتنا خیر خواہ اپنا ہے، جتنا اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اتنا کسی سے محبت نہیں کرتا۔ اب آپ بتاؤ اس سے بڑا بے وقوف، پرلے درجے کا احمق کون ہوگا جو اپنے سب سے محبوب ہی کو بھول جائے، جو خود اس کا اپنا آپ ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، اس زمانے میں لوگ اپنے آپ کو واقعی بھول چکے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہو نہیں جی ہمیں تو سب سے پہلے یاد رہتا ہے کہ میں ہوں۔ جب شادیوں میں کھانا کھلتا ہے تو سب سے زیادہ اسپیڈ اپنے آپ کی ہوتی ہے یا کسی اور کی ہوتی ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ اپنے آپ کی اسپیڈ سب سے، تو اپنے آپ کو تو انسان کیا کرتا ہے؟ یاد رکھا ہوا ہے اس نے۔ تو خوب سمجھ لیں، قرآن میں جو اللہ نے کہا نا کہ لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، کب بھولتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں ابھی۔ تو وہاں بھولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کو بھول جاتے ہیں، یہ کوئی بھی، یہ تو کتے بلی بھی نہیں بھولتے۔ خواہشات کی غلامی آپ کو اپنا آپ بلا دیتی ہے، آپ خواہشات کی غلامی میں بھول جاتے ہو کہ اس خواہش کو پورا کرنے سے میرا نقصان ہو رہا ہے، تو اپنا آپ تو بھول گئے نا آپ۔ جب شادیوں میں کھانا کھلا اور سب سے زیادہ اسپیڈ آپ کی تھی، اس کا مطلب آپ اپنا نفع بھول گئے کہ اس سے میری عزت جا رہی ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے، اتنا کھانے سے صحت کو کوئی فائدہ، نقصان ہی ہے۔ جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں، کھا لیا کھائے جا رہے ہیں، تو آپ اس وقت حقیقت دیکھنے میں تو آپ نے اپنے آپ کو یاد رکھا ہوا ہے، ایک نوالا بھی نہیں چھوڑ رہے آپ، لیکن حقیقت میں آپ اپنے آپ کو بھول گئے ہو۔ کیوں بھول گئے ہو؟ آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹ پہ غور ہی نہیں کر رہے کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ مجھے قبر کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ بات کھانے پہ آئی ہے، دو جملے آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھو ہمارے نا سلام دعا ڈاکٹروں سے بھی ہے، حکیموں سے بھی ہے، علماء سے بھی ہے، ہر طبقے سے ہوتی ہے، اور میڈیکل سائنس میں مجھے ویسے ہی ذاتی دلچسپی ہے
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان جو توحید پر جس کی موت واقع ہو اللہ نے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی ہے۔ اب اس حدیث کو اگر آپ دیکھو گے تو اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ صرف توحید پر موت ہونا کافی ہے، اعمال کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے۔ لیکن جب علماء سے پوچھیں گے تو علماء بتائیں گے نہیں بھائی اس سے ملتی جلتی دوسری حدیثیں بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو یہ عذاب ہوگا، جو روزہ نہیں رکھتا اس کو یہ عذاب ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ملے، وہ حدیث سناتے جا رہے تھے سب کو، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ حدیث سنا رہے ہیں سب، حضرت عمر ملے ان کو، حضرت عمر کو بھی انہوں نے حدیث، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا نعلین وہ بطور نعل مبارک بطور دلیل کے بھی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ حضرت عمر ملے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے حدیث سنائی تو حضرت عمر نے ایسے دھکا دیا، فرماتے ہیں فخررت علی استی، میں کولوں کے بر زمین پہ گرا۔ حضرت عمر ایسے غضبناک ہوئے اور ان کو یہ حدیث سنانے سے منع کر دیا۔ کیوں منع کیا؟ کہ لوگ اس پر اعتماد کر لیں گے، لوگ کہیں گے بھائی ہم نے تو سب نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، ہم تو سیدھا کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ اس کا مفہوم نہیں سمجھیں گے کہ یہ تو کلمے کی ایک فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ میں صبح فجر کے بعد روزانہ ایک حدیث کی تعلیم کرتا ہوں، آج میں نے 2 حدیثیں چھوڑ دی ہیں۔ ریاض الصالحین کی میں تعلیم کرتا ہوں نا فجر کی نماز کے بعد اپنی مسجد میں، ریاض الصالحین سے آج میں نے جان کر 2 حدیثیں چھوڑی ہیں۔ کیوں چھوڑی ہے؟ میں نے کہا ان کا مفہوم بیان کرنے میں بہت ٹائم لگے گا اور اگر تشریح نہیں کی تو لوگ حدیث کا مطلب غلط سمجھیں گے۔ اب میں سنا دیتا ہوں وہ حدیث آپ کو، کیونکہ میں تھوڑا اس کو ڈیفائن بھی کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ سب گناہ چھوڑ دو، کوئی بھی گناہ نہ کرے، اللہ اس قوم کو ختم کر دے گا۔ اگر دنیا میں سارے مسلمان سب ٹھیک ہو جائیں، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں اور سب ٹھیک سب نیک بن جائیں تو اللہ سب کو کیا کر دے گا؟ مار دے گا۔ اور ایسے لوگ پیدا کرے گا جو گناہ کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں۔ اب میں نے یہ حدیث نہیں سنائی آج، میں نے کہا اس سے گناہوں پر کیا ہوں گے، لوگ جری ہو جائیں گے، کیونکہ اب ایسے ہی گناہ کر رہے ہیں کہ اچھا اللہ کو گناہ اتنے پسند ہیں کہ نیک آدمی کو تو اللہ ویسے ہی مار دیں۔ بھائی اگر اللہ کو گناہ پسند ہوتے تو اللہ گناہگاروں کو جہنم میں ڈالتا ہے؟ بھائی یہ اصل میں توبہ کی فضیلت پر ہے، یہ گناہ چھڑوانے کے لیے ہے، کیونکہ گناہ تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی درجے میں کر ہی رہا ہوتا ہے نا، تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بھائی توبہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ کو اس زمین پر توبہ والی نیکی بھی چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو مایوس نہ ہو، توبہ کر کے توبہ والی نیکی کا آپشن اس کے پاس ہے، اور یہ نیکی اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ دنیا میں اگر یہ نیکی ختم ہو گئی توبہ والی نیکی تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہے ہی نہیں۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ گر رہو میرے سامنے تاکہ مجھے معاف کرنے میں مزہ بھی تو آئے نا۔ رحمت تو جب ہی ظاہر ہوگی جب تمہاری حرکتوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی، مگر میں اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دوں، مزہ آتا ہے مجھے معاف کرنے میں۔ وہ معاف کرنے کا مزہ جب آئے گا جب غلطی بھی تو ہو تم سے، غلطی نہیں ہو رہی، سارے نیک نیٹ کلین بولیں گے اللہ ہم تو اتنے اچھے تھے ہمیں تو ایسی جنت میں بھیج۔ کیا خیال ہے بھائی؟ باپ رحم دل ہے، کیا مطلب؟ بیٹے سے غلطیاں ہوتی ہیں اگنور کرتا ہے، تب بیٹا تعریف کرے یار میرا ابا بہت اچھا ہے۔ اگر آپ صبح شام ابا ابا کرتے رہتے ہو، ہر وقت ابا کی خدمت میں، ابا کے پاؤں دبا رہے ہو، ابا کی شلوار استری کر رہے ہو، ابا کی قمیض استری کر رہے ہو، ابا کی پگڑی استری، اگر پگڑی پہنتے ہیں آج کل کے ابا پگڑیاں کہاں پہنتے ہیں، تو پینٹ استری کی آپ نے ابا کی، سارا خیال ہر وقت ابا میرے ابا میرے ابا، تو ابا نے بھی آپ سے ذرا تمیز سے بات کر لی میرا بیٹا بہت اچھا، تو آپ بولے گا بھائی ہم بھی ابا کے ساتھ اتنے اچھے ہیں تو ابا بھی ہمارے ساتھ ظاہر اچھا ہی۔ آج کل کون ابا کے ساتھ اچھا ہوتا ہے؟ تو میں جب اتنا اچھا ہوں تو ابا کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ ہمیں بھی ابا اپریشیٹ کرے۔ لیکن آپ نالائق، اور باپ ہر جگہ آپ کے آگے آ کے کھڑا ہوتا ہے، کہہ رہے بھائی نالائق ہے لیکن ہے تو اپنا ہی نا۔ کیا خیال؟ پھر آپ نے اگر غیرت ہوگی تو آپ باپ سے محبت کرو گے، یار ابا نے میری بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کیا، آج میں اگر اس اسٹیج پہ پہنچا ہوں تو میری غلطیوں پہ ابا نے پردہ بھی ڈالا ہے، مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل بھی نہیں کیا، جب لوگوں کے ساتھ آتا ہوں تو تعریف کرتے ہیں میرا بڑا ہونہار بیٹا ہے، حالانکہ مجھے پتا ہے میں کیسا ہوں۔ ایک وقت آئے گا آپ کا دل ابا کے لیے پگھل جائے گا۔ تو اللہ پتہ ہے کیا چاہتے ہیں بندوں سے؟ اللہ کہتے ہیں یار نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، سب کچھ ہے، لیکن پہلے محبت تو کرو۔ یہ خشک نمازیں نہیں چاہیے اللہ کو، یہ خشک روزے نہیں چاہیے، اللہ کو چاہیے اللہ کی محبت میں دھڑکنے والا دل۔ وہ دل جب ہی دھڑکتا ہے جب انسان سے اگر گناہ ہو جائے اور اسے پتا ہے میرے لیے جہنم کی آگ ہے، گناہ ہے، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اللہ سے گڑ گڑاتا ہے اللہ معاف کر دے معاف کر دے، تو اللہ کو اتنا مزہ آتا ہے کہ بھائی سزا بنتی تھی مگر میں کیا کر رہا ہوں، معاف کر رہا ہوں اس کو۔ تو یہ شان جب ہی ظاہر ہوگی جب گناہ بھی تو ہو۔
کیسی پیاری حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے سے گناہ ہوتا ہے تو وہ آتا ہے توبہ کرنے کے لیے. یہ کل پڑھوں گا ریاض الصالحین نا, اگلا کل والا نمبر اس حدیث کا ہے. تو وہ جب آتا ہے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو اے فرشتوں, اس بندے سے گناہ ہوا, بہت سوں سے گناہ ہوتے ہیں, اس سے بھی ہوا, بہت سے میرے پاس معافی مانگنے نہیں آئے, یہ آیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے ان لہو ربن, اس کا ایک رب ہے جو اس گناہ پر اس کو سزا بھی دے سکتا ہے اور اس گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے. اس کو پتا ہے, یہ اس جذبے سے آیا ہے, ورنہ یہ بھی نہ آتا تو کیا ہو جاتا. کوئی سزا تھوڑی ملتی ہے فوراً. بھائی گناہ پہ فوراً شرابی بھی گھوم رہے ہیں, کوئی فوراً سزا ملتی ہے؟ چور بھی گھوم رہے ہیں, ڈاکو بھی گھوم رہے ہیں, قاتل بھی گھوم رہے ہیں, ماں باپ کے نافرمان, بلکہ زیادہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں. آدمی وہ فضائل ہی سنا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, ایسا ہی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, جان بنتی ہے نا زیادہ کھانے پینے سے, تو بہت دفعہ تو حلال سے ہی بن جاتی ہے, لیکن اکثر اوقات بھائی آپ دیکھ لو جنہوں نے ماشاءاللہ اللہ بچائے حرام کا پیسہ جنہوں نے کھایا, ان کی صحت ہی الگ چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کے. تو کتنے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کتنے لوگ ہیں گناہ ہوتے ہیں, یا تو فوراً سزا مل رہی ہوتی نا, پھر تو سارے آ جاتے, سب کو پتا ہے اب سزا ملنے والی ہے, سب گرفتاریاں دے رہے ہوتے اللہ کے پاس آ کے, اللہ مار دے, اللہ سزا دے دے. لیکن اللہ کو دیکھا ہم میں سے کسی نے نہیں ہے, اور گناہ پہ دنیا میں کوئی سزا بھی نہیں مل رہی ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں اس کو پتا ہے کہ سزا میرا رب مجھے دے گا, وہ قدرت رکھتا ہے, اور اس سے بڑی بات یہ کہ معاف بھی وہی کر سکتا ہے. جرم اس کا کیا تو معافی بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے ہاتھ. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, حدیث میں دعا سکھائی ہے, اے اللہ تجھ سے بھاگنے کی جگہ بھی تیرے پاس ہی ہے. یعنی دیکھو کسی ڈاکو سے بچ کے بھاگو تو تھانے میں چلے جاؤ, علاقے کے ناظم کے پاس چلے جاؤ, لیکن اگر ڈاکو بہت طاقتور ہے تو آپ کو پتا ہے میں کہیں بھی بچ کے نہیں بھاگ سکتا, اب تو میرے لیے موت ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر مہربان ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے. اس نے بتایا کہ میں نے قوم عاد قوم سمود کو تباہ کر دیا, فرعون کو دریا میں غرق کر دیا, اور جہنم کی آگ بنائی اس نے. لیکن اللہ تعالیٰ جب دشمنی پہ آئے تو ایسا ہے کہ اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے, تو اب اسی کے پاس آ کے آپ کو اسی کے پاؤں میں گرنا پڑے گا. ایک واقعہ ہم نے بعض بزرگوں سے سنا ہے, اس کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں سند کی تحقیق نہیں تو سنا کیوں رہے ہو؟ یہی بتانے کے لیے سنا رہے ہیں کہ جب سند کی تحقیق نہیں ہے تو یہ واقعہ اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے. ہم اپنا ٹائم ان فضول چیزوں میں ضائع نہیں کرتے. یا کوئی فقہی مسئلہ ہو نا پھر تو ٹھیک ہے, یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سند کی تحقیق نہیں ہے تو یہ تو جھوٹا قصہ ہو گیا. جھوٹا اس لیے نہیں کہ بتا رہا ہوں کہ تحقیق نہیں ہے تو جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو سب سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ مستند نہیں ہے تو سنا کیوں رہے ہو؟ عبرت کے لیے, کیونکہ بعض فرضی واقعات بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا مضمون درست ہوتا ہے, اس سے جو میسج جا رہا ہوتا ہے وہ میسج کیا ہوتا ہے, صحیح جا رہا ہوتا ہے, اس لیے سنایا جا رہا ہے. ہر چیز کا نا ایک پوری ڈیٹیل بتانی پڑتی ہے ورنہ کلپ آ جائے گا. تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو حوادث ہیں, حادثات ہیں, اگر یہ تیر ہوں اور چلانے والا اللہ ہو تو ان تیروں سے بچنا کیسے ممکن ہے؟ بھائی یہ تیر اللہ کے ہاتھ میں ہو, کمان اللہ کے ہاتھ میں ہو, اور یعنی وہ حوادث کی یہ تیر ہوں جو حوادث کی شکل میں ہم پر آ رہے ہوں, تو اس حادثات سے بچنا ممکن ہے؟ تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو جس کے ہاتھ میں کمان ہے اس سے دوستی کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. جو محلے کا دادا ہوتا ہے نا, یا تو آپ اس سے بڑے دادا بن جاؤ. کیا خیال ہے؟ ایک دفعہ یہاں کوئی محلے کے بڑے دادا تھے, مجھے لوگوں نے کہا اس کے خلاف بیان کریں. میں نے کہا جب میں اس سے بڑا دادا بنوں گا تو اس کے خلاف بیان کروں گا. مجھے جب تک اس محلے میں رہنا ہے تو مجھے بلا وجہ دادا گیری کرنے کی ضرورت. لوگ کہتے ہیں نا حق بات آپ ممبر ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کر دو. میں نہیں بیان کرتا بھائی حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ. میں پہلے دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں اس حق کو برداشت کرنے کا تحمل ہے, ایک بات, بلکہ اس سے پہلے دیکھتا ہوں کہ میں خود بھی اس حق کو برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. یہ جو ڈنکے کی چوٹ پہ اکثر حق بیان کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ اکثر لوگ یہ اس قسم کا حق بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پہلے سے کسی محلے کے دادا سے بڑے تعلقات ہوتے ہیں, جن کو انہوں نے بیان بتایا ہوتا ہے میں یہ بولنے والا ہوں, بچا لو گے؟ وہ کہ ہاں بچا لیں گے, تو بول دے. ہمیں تو کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کا, ہم تو کسی سے تعلق رکھتے ہی نہیں ہیں. ہاں کسی کے خوف سے غلط بیانی کرنا حرام ہے, یعنی آپ کسی محلے کے دادا کے ڈر سے غلط بات اس کے بارے میں بتا دو, یا جھوٹی تعریفیں شروع کر دو, یا لالچ میں آ کے لوگوں کو غلط گائیڈ کرو, یہ حرام ہے. خاموشی کی شریعت نے اجازت دی ہے, غلط بیانی کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. غلط بیانی نہیں کرتا, بسا اوقات میں خاموش ہو جاتا ہوں کہ بھائی اس ٹاپک پر بات مت کرو کیونکہ لوگوں میں برداشت نہیں کر پائیں گے یا غلط رخ پہ لے جائیں گے. تو یہ تو مصلحت ہے, یہ تو حکمت ہے, یہ تھوڑی کہ جہاں جاؤ جو چاہے جا کے بول دو. اب مجھے بتاؤ ایک آدمی میں
को जिना का खौफ है, शहवत उसमें इतनी भर गई, अब वो कहीं रिश्ता लेके जाता है, लड़की के अब्बा से कहता है कि मैं निकाह करना चाहता हूँ। क्यों कर रहे हो? भाई मैं शहवत से मेरा दिमाग खराब हो गया है और मुझे जिना के बड़े खतरात हैं और मैं बड़ा परेशान हूं, तो मैं इसलिए चाह रहा हूं कि मैं आपकी बच्ची से शादी करूं, और वो है बड़ी खूबसूरत, तो मेरा ख्याल है कि वहां मैं शादी करूंगा तो मेरा दिमाग जो है ना इधर उधर जाने से बच जाएगा। वो देगा रिश्ता? दफा हो यहां से। बात तो हक है और शरीयत में जायज भी है, लेकिन ये हक बयानी आप भी नहीं अफोर्ड कर सकते, कोई भी नहीं अफोर्ड कर सकता। भाई ये बात आपके दिल में है, उसको रखो, कुछ और बात करो उसके सामने। वही निकाह सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीब है, इसलिए करना चाह रहा हूं। इस तरह की बातें आप करोगे तो ये मुनाफिकत नहीं कहलाएगी, ये मसलहत कहलाएगी। हर बात हर जगह कहने की नहीं होती। एक साहब ने एक शादी की तो मुझे बताया कि मैंने निकाह का पैगाम भेजा और उनको मैंने पहले बता दिया कि मैं 4 करूंगा। तो मैंने कहा वाकई आप करेंगे? कह रहे मेरा इरादा तो नहीं है, लेकिन मैंने एहतियातन बता दिया। नहीं 4 नहीं, सॉरी 2 करूंगा मैं। तो 4 की एकदम दिमाग उधर चला जाता है हमारा। उसने कहा कि मैंने उनको पहले बता दिया, मैं हो सकता है दूसरी भी करूं। तो मैंने कहा आपने उनको, आपका वाकई इरादा है? अगर इरादा हो फिर तो चलो ठीक है। कह रहे नहीं मेरा इरादा तो नहीं है, लेकिन मैंने एहतियातन बता दिया। मैंने कहा क्यों? कह रहे भाई हो सकता है मेरी बीवी वो जो है ऐसी निकले कि बदअखलाक हो और मुझे जरूरत पड़ जाए दूसरी शादी की। भाई औरतें बदअखलाक भी निकलती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बांझ होती हैं, औलाद नहीं हो सकता है शादी के बाद पता चले बांझ है। मैंने कहा बहुत अच्छा किया आपने, बड़ी जबरदस्त क्लैरिफिकेशन कर दिया आपने। मैंने कहा लड़की के अब्बा को मैं कहूंगा कि आपको भी बता दें कि हो सकता है हम आपसे तलाक ले लें। भाई हम शादी तो कर रहे हैं, लेकिन इस बात का इम्कान है कि हम आपसे तलाक लेके इसकी कहीं और शादी कर दें। आप पूछो क्यों? भाई हो सकता है आप चरसी निकलो। क्या ख्याल है आपका? नहीं मैं तो चरस नहीं पीता, मेरा लेबोरेटरी टेस्ट करवा लें। भाई हो सकता है बाद में चरसी बन जाओ। हो सकने पर तो यार दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है, अभी जो है उसके हिसाब से बात करो ना। मैंने कहा आपका इरादा है नहीं, खाम में वो रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने। वो बिल्कुल सही किया लड़की के अब्बा ने, बहुत अच्छा किया तोड़ गए। मैंने कहा कोई भी होता रिश्ता तोड़ता है बिला वजह, हो सकता है हो सकता है। एक साहब थे वो पोलियो के खतरों के बहुत खिलाफ थे, मेरे दोस्त थे क्या हैं अभी भी। तो उनका कहीं रिश्ता, उनको बेचारों को कहीं रिश्ता नहीं मिल रहा था, तो मुझे सिफारिशी बना के ले गए। कहीं कोई लड़की का रिश्ता आया उनके लिए, तो मुझे सिफारिशी बना के ले गए कि आप भी चलें, थोड़ा था आप थोड़े से मशहूर आदमी हैं तो मेरी सिफारिश कर दिया गया तो चांस ज्यादा है। मैंने कहा चल भाई ठीक है ले चलते हैं। हम चले गए वहां, तो वो लड़की के वालिद भाई वगैरह आके बैठे, मुझे बड़ी इज्जत दी उन्होंने। मैंने कहा हमारे दोस्त हैं, निकाह करना चाहते हैं आपकी बच्ची से, इस सिलसिले में हम हाजिर हुए थे। उन्होंने कहा ठीक है जी, भी एजुकेशन क्या है वगैरह वगैरह जो पूछा जाता है। इस दौरान फिर वो जब बात मुकम्मल हुई तो वो कहने लगे देखें मैं जब निकाह करूंगा तो मैं पहले ही बात बता दूं कि मैं बच्चों को पोलियो के खतरे नहीं पिलाऊंगा। अबे मैं सर पकड़ के बैठ गया यूं करके। अब मैं उसको यूं इशारा भी नहीं कर रहा कि मैं यूं करूंगा तो वो बोलेंगे ये आपस में इनका पहले से कोई प्री प्लान है कि मैं यूं बोलूंगा तो तू यूं बोलना। अब मैं देख नहीं रहा उसकी तरफ। वो कह रहे क्योंकि मैं ये पोलियो वोलियो नहीं, मैं अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ, ये यहूदियों की साजिश है और ये फलाना है और ये वैक्सीनेशन और ये। अबे तू शादी तो होने दे, बच्चे तो होने दे अल्लाह के। उन्होंने हाँ अभी की नहीं है तो मैंने फिर वो इनकार हो गया और होना था इनकार। मैंने फिर उसको बॉल लताड़ा, यार तुमने क्या? कह रहे भाई हम तो पहले से ताकि बाद में झगड़ा ना हो। ये वो लोग हैं जो डंके की चोट पे हक बयान करते हैं, डंके की चोट। अब भाई तुमने नहीं पिलाने थे अल्लाह के बंदे। तो वो पोलियो से इतना वो नहीं हुए परेशान, वो इस सोच से हो गया कि यार ये फंडामेंटलिस्ट की इंतहा है। ये तो बहुत बड़ा फंडामेंटलिस्ट है, तो इतना बुनियाद पर ऐसा हो सकता है वो लड़की की अब्बा भी पोलियो के कायल ना हो, लेकिन इतना पोलियो लेस। तो हर चीज हर बयान करने की नहीं होती। बहुत सारी चीजें ठीक आपकी राय में ठीक होती हैं और ये थोड़ी कि वो थी, ये बात भी उन्हीं की राय में ठीक थी ना, हर आदमी इससे मुत्तफिक थोड़ी है। तो क्या बात चल रही थी यार, जल्दी से बात को समेटें, बड़ी बिखर रही हैं, इधर उधर बातें जा रही हैं। उन्होंने तो इनकार कर दिया, वो कहाँ पोलियो वाले से करते यार, खुद सोचो यार, कोई भी नहीं करता, बोलता क्या है पागल है, क्या कर रहा है भाई तू। तो हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मैं बता रहा था कि भाई अगर आप यानी तीरों से बचना आपके लिए जब भी मुमकिन है जब तीर चलाने वाले से दोस्ती कर लो। तो जब तीर चलाने वाले से दोस्ती करोगे तो मामला सेट हो जाएगा। तो अल्लाह का मामला भी ऐसा है कि हदीस में आता है जब कोई गुनाह करता है तो अब उसके पास ऑप्शन क्या है? अल्लाह से बच के जाना किसके पास है? अल्लाह ही को मनाना है कि अल्लाह तुझे सताया तो अब तू ही माफ कर सकता है। तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आती। गुनाह करना पसंद नहीं आता अल्लाह को, गज़ब आता है उस पर। गुनाह से पलटना पसंद आता है। अब इस नियत से कोई गुनाह करे कि मैं पहले गुनाह करूंगा ताकि पलट के अल्लाह को राजी करूं, तो वो बेवकूफ है। भाई इसकी मिसाल उलमा ये देते हैं कि जब आपका जख्म भरता है तो वालिदैन खुश होते हैं ना, आप भी खुश होते हो। लेकिन आप इस नियत से जख्मी करो अपने आप को दोबारा कि पहली दफा जब मुझे जख्म हुआ था तो जब मैं ठीक हुआ था तो बड़ी खुशी हुई थी, अब मैं दोबारा अपने हाथ काटता हूं ताकि मैं ठीक हूं तो मुझे खुशी हो। तो ये परले दर्जे का बेवकूफ है, हमाकत। अबे भाई तू पहले से ठीक है तो खराब क्यों कर रहा है अपने आप को?
تو اسی طرح علماء کہتے ہیں گناہ ہو گیا تو توبہ کرو. توبہ کی نیت سے گناہ کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی. اس کے بہت نقصانات ہیں. وہ نقصانات کیا ہیں ایک الگ ٹاپک ہے. تو اللہ کو توبہ اتنی پسند. حدیث میں آتا ہے جب توبہ کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں دیکھو اس کو پتا ہے کہ میں ہوں معاف کرنے والا. تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں. فرشتوں سے کہتے ہیں گواہ رہو. نبی نے فرمایا پھر دوبارہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے. اب یہ پھر پریشان ہوتا ہے یار میں نے تو اللہ سے معاہدہ کیا تھا اب نہیں کروں گا, اب دوبارہ ہو گیا. تو یہ پھر اللہ کے پاس آتا ہے اللہ معاف کر دے. تو اللہ کہتے ہیں دیکھو دوبارہ غلطی ہوئی ہے. اب یہ پہلے سے بھی بڑا جرم ہے. ایک تو گناہ, اوپر سے اللہ سے کیا ہوا ایگریمنٹ توڑا اس نے. لیکن اس کو پتا ہے اس گناہ پر بھی سزا دے گا کون؟ اللہ. اور معاف کون کر سکتا ہے؟ اللہ. تو اس جذبے سے دوبارہ معافی مانگ رہا ہے. بار بار آتا ہے, بار بار معافی مانگتا ہے. اللہ ہر دفعہ فرشتوں کو یہ کہہ کے معاف کرتے ہیں اس نے نہ مجھے دیکھا نہ میرے عذاب کو دیکھا. اس گڑگڑانے کو اللہ پسند کرتے ہیں. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے سارے اگر نیک پرہیزگار بن جائیں اللہ سب کو ختم کرے گا. ایسے لوگ پیدا کرے گا جو غلطی کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ غلطیاں, کیونکہ ہم میں سے ہر شخص بہت سی غلطیاں کر چکا ہے. اب آپ کو نئی غلطی جو ہے نا معاشرے میں جو ہے وہ اس کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے. تو توبہ کی ترغیب ہے, یہ غلطیاں کرنے کی ترغیب. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ڈیفائن کیا ہے, اس انداز سے سمجھایا ہے تاکہ توبہ کی, ورنہ ایسا ہوگا نہیں. تو یہ توبہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے. اب اگر آپ ادھوری حدیث سنیں گے نا تو فوراً لوگوں کا ذہن کہاں جاتا ہے؟ گناہ کی طرف, کہ یار گناہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. بھائی گناہ بہت بری چیز ہے. قتل پر کتنی شدید وعیدیں, نماز قضا کرنے پر. زنا اللہ کو اگر پسند ہوتا تو اللہ یہ کہتے کہ زانی کو چوک میں کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو. اللہ تو ستار ہے نا, گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا. لیکن زانی کا جرم گواہوں سے ثابت ہو گیا, اللہ کہتے ہیں نا نا نا, چوک پہ لا کے اس کو 100 کوڑے مارو. شادی شدہ تو سنسار کر دو, پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. اس سے پتا چلتا ہے اللہ کو گناہ پہ ذرا بھی خوشی نہیں ہوتی, گناہ سے توبہ پہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چاہے حدیث ہو, چاہے میڈیکل سائنس کی کوئی خبر ہو, چاہے سیاست کی کوئی خبر ہو,